بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. ملک میں جہاں بہت سے مسائل ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت جو ہے وہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی پہ قابو پانا ناممکن سا لگتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ آئی ایم ایف کی جو باتیں ہم نے مانی اور آئی ایم ایف کی باتیں مانتے مانتے ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر بجلی سستی کرنا بھی چاہیں تو حکومتی جو اراکین ہیں، جو خاص طور پہ بھی نگراں حکومت آئی ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. آئی ایم ایف نے صاف جو ہے وہ ہری جھنڈی دکھا دی ہے جناب کہ ایسا کچھ ہو نہیں سکتا جیسا آپ چاہتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت جن حالات میں ہیں وہی بات ہے کہ ڈیفالٹ آپ کا ملک ہوا، آپ بس اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے، باقی آپ کے ملک میں جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں تمام جماعتیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو آپ بٹھاتے، اس کے بعد بات کرتے اور اپنے دلوں میں جو چیزیں تھیں اس کو ختم کرتے، پرانی باتوں کو بھول کے ملک اس وقت جن حالات میں اس کی بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. بات کی جاتی ہے 3 سال 7 مہینے کی گورنمنٹ کی، کہ 3 سال 7 مہینے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا کیا، اور وہ سارا بوال جو 16 ماہ میں آیا ہے وہ اس 3 سال 7 مہینے کا ہے جو پہلے گزر چکا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا 3 سال 7 مہینے ہی پاکستان کی تاریخ میں اہمیت رکھتے تھے جس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں، یا پہلے جو 76 ایئرس ہمارے پاکستان کو گزرے، اور چلے 70 سال کا آپ حساب کتاب کر لیں، 70 سال میں آپ نے ملک میں کیا کیا تھا جو آپ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو آئی ایم ایف کی بات سننی پڑ رہی ہے. کچھ چیزیں نفسیاتی طور پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی تو شاید آئی ایم ایف کی کہ ہمیں اتنی سخت جو شرائط ہیں، جو ہمیں ناک سے لکیریں کھنچوائی ہیں آئی ایم ایف نے، ایسا نہ ہوتا. اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جس ڈائریکشن میں چیزیں چل رہی ہیں اس کا فالو اپ بھی ہو رہا ہے، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. لیکن جب تک آئی ایم ایف کی اقساط صحیح طریقے سے ادا نہیں کی جائیں گی، قرض میں آپ کی کمی نہیں آتی، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس اس وقت اتنی انکم ہے نہیں، اور جتنی انکم آپ کے پاس ہوتی ہے وہ یقیناً قرض اتارنے میں چلی جائے گی، یا قرض آپ نہ ہی اتاریں. ہم تو یہ کرتے ہیں جناب، قرض اتارنے کے لیے کیا ہم دوسرا قرض اس لیے لیتے ہیں کہ پہلا والا قرض اتار سکیں. ہمارے پاس اپنے پاس گرو کرنے کے لیے اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جو ہمیں کما کے دے رہا ہو. کچھ چیزیں ہمارے پاس پازیٹیو ضرور آئی ہیں، جیسے وہ فیصلہ ساز جن کو فیصلہ ساز پاکستان میں کہا جاتا ہے، اور جن کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک عرصے تک یہی کہتی رہی. ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین ہی کہتے رہے کہ مجھے فیصلہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا، اور جن طاقتوں کی وہ بات کرتے تھے کہ وہ ڈپارٹمنٹ ہمیں نہیں کرنے، وہ ادارہ نہیں کرنے دیتا تھا، آج وہی ادارہ تمام اسٹیک ہولڈر سے، جو آپ کے لوگ ہیں، ان سے بات کر کے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ آگے کیا ہونا چاہیے. اب وہی بات آتی ہے کہ نفسیاتی طور پہ کیا ہو رہا ہے. ابھی ڈالر میں منی ایکسچینجر کے لیے کے خلاف کارروائی کرنے کی سے بات کی گئی تھی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے افغانستان پیسہ جا رہا ہے. اب ایک سوال بنتا ہے کہ ابھی میں سن رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر ٹی وی چینل پہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کو روکے نا، جو ڈالر یہاں سے وہاں بارڈر پہ لے کے جا رہے ہیں وہ تو روک سکتے ہیں، چاہے وہ تیل ہو، پاؤڈر ہو، اور چیزیں ہوں. اور صرف تیل کی اور ڈالر کی یہاں پہ بات نہیں، آپ کی الیکٹرانک اشیاء بھی ہیں، آپ کے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، تمام چیزیں آپ کی آ رہی ہیں جا رہی ہیں. ڈالر کو آپ ایک طرف بھی کر لیں، آپ کے پاس وہ آپ کی اکانومی جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے وہ پاکستان کے خسارے کی سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے. ایک تو وہ آپ کی بڑے خسارے کی وجہ بن رہی ہے، دوسرے آپ کے تارکین وطن جن کو آپ نے شناختی کارڈ بھی نہیں دینا ہے، اور کوئی اور چیزیں بھی آپ کے پاس کچھ چیزیں آپ نے لائی ہیں، لے کے آئے ہیں. لیکن کراچی جیسے بڑے میگا سٹی میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے، کے پی کے میں بھی تارکین وطن ہیں، پنجاب میں بھی تارکین وطن ہیں، بہت جگہ یہاں پہ کراچی میں بھی تارکین. لیکن کراچی کی بات اس لیے الگ ہے کہ کراچی میں جو تارکین وطن ہیں وہ باقاعدہ اسٹیبل بزنس کر رہے ہیں، اور ان کی تیسری نسل اس وقت یہاں پہ پروان چڑھ رہی ہے. وہ بھی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں. اس کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے، یہ بات امپورٹنٹ ہے. ابھی تو صرف میٹنگز ہوئی ہیں، فالو اپ ہوا ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کتنا نیچے آیا ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی، اور عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید احتجاج سے کوئی فائدہ برآمد ہوگا، تو فائدہ نہیں ہو سکا. جتنی بجلی استعمال کی ہے اتنی تو آپ کو دینا ہی پڑے گا بل، اور اس کے بعد اگر آپ نے ابھی تک بل نہیں دیا یہ سوچ کے کہ شاید کمی آ جائے گی، اور اگلے تو آپ یہ سن لیجئے کہ اگلے ماہ آپ کو مزید اس میں اضافہ کر کے جو آپ کے چارجز ہیں وہ ابھی جائیں گے. یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جنہوں نے 200 یونٹ تک استعمال کیے ہیں، یعنی کہ 200 یونٹ کی آپ قسط دے دیجئے، ورنہ جنہوں نے 400 یونٹ استعمال کیا ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے. آپ اس میں کوئی رعایت آپ کے لیے بچی نہیں ہے. آگے صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جو اسٹریٹجی چل رہی
رہی ہے, جو معاملات چل رہے ہیں, بغیر تنقید کے اگر میں کہوں کہ ہم ہر چیز پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان جن حالات میں وہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایک نفسیاتی کیفیت میں کا شکار ہو چکے ہیں. ہر شخص پریشان ہے. اب وہ سیاستدانوں کو, سیاست کو, الیکشنز کو بہت پیچھے رہ کے چل رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. ایک روٹی, ایک چائے کا کپ, چائے کی پیالی, اس کے لیے بھی وہ ترس گیا. ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے, ایک چائے کی پیالی پیے گا, ایک روٹی خرید لے گا اور اس کو کھا لے گا. لیکن ابھی جو چائے کی پیالی وہ ہوٹلز میں بھی اتنی مہنگی ہے کہ بغیر ناشتے کے نکلا ہوا, کیونکہ آپ کے پاس گیس بھی آپ مکمل نہیں دے رہے ہیں. کراچی کی ہم بات کریں تو ایک اور کراچی کے بارے میں بات سن لیجیے. وہی کراچی جو ہر طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے, وہ بھی بوند بوند کو ترسا ہوا ہے. ان کے بھی گھروں میں یعنی یہ پانی بھی آپ کو خریدنا پڑ رہا ہے. جب ہر چیز اس نہج پہ پہنچ گئی ہے تو یقیناً یہ چیزیں اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکلی چیزوں کو پیچھے کرنے کے ساتھ یہاں پہ اسٹیبلٹی پہ غور کرنا چاہیے. دوسری امپورٹنٹ چیز اس میں آج کے پروگرام میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چند لوگوں کو, شہرار آفریدی صاحب کی بات کریں تو ان کو گرفتاری ان کی ہوئی, اور جنہوں نے گرفتاری کی انہی کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑی خبر آ گئی کہ انہی کو کہا گیا کہ آپ بھی ذرا جیل میں رہ کے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. جب کورٹ کے آرڈرز آ جاتے ہیں یا بغیر وجہ کی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو پھر ایسا بھی ہونا چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکی ہوں کہ جو کچھ ابھی تک ہوا ہے, کہنے کے تو وہ کچھ ہوا جو 76 میں ہم نے نہیں دیکھا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی مجھے امید ہے, مجھے واقعی اس بات کی امید ہے کہ کچھ اچھا ہو جائے گا. ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محسن کاظمی صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. ان کے ساتھ موجود ہیں عبید شاہ صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. اور ہمیں جوائن کریں گے ایڈوکیٹ میر معظم بٹ صاحب, تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. سب سے پہلے محسن کاظمی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. محسن کاظمی صاحب, اچانک سے ڈالر سستا ہو گیا اور چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی کنٹرول میں آ جائیں گی. مہنگائی ہونے کی بڑی وجہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے اور ڈالر اوپر بڑھتا جا رہا ہے. کیا تجزیہ کریں گے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں کہ ڈالر سستا ہو رہا ہے, جو جس تیزی سے وہ ڈالر اوپر آیا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے نا آپ, کہ ابھی اس گورنمنٹ سے پہلے 300 کا تھا, 350 تک کا ڈالر گیا ہے. اور میں آپ بتاؤں, آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیے, ڈالر خریدیے تو آپ کو 350 کا بھی نہیں ملے گا. یہ بات کر رہے ہیں آپ ٹی وی والی خبروں کی. بزنس مین کو شکایت ہے کہ نہیں مل رہا ہے. تھوڑے سے اقدامات جو اٹھائے ہیں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے, کراچی میں آ کے ملاقاتیں کی ہیں اور اسے, اور انہیں ایک چھوٹا سا ایجنڈا بھی رکھا, بہت اچھی بات ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ شاید اس سے کچھ تھوڑی بہت بہتری آ جائے, لیکن اصل میں ہمارے یہاں سارا سسٹم ایڈاکزم پہ چلتا ہے. آپ کوئی لانگ ٹرم نہیں بناتے. اس ملک کو 76 سال ہو گئے, یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. جب سسٹم نہیں ہوگا تو یہی حشر ہوگا, کبھی کچھ ہوگا, کبھی کچھ ہوگا, کبھی کچھ ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ ابھی جس کا 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے گھر کا بجٹ, آپ بھی خاتون خانہ ہے, 20,000 تھا, آج وہ 70,000 پہ پہنچ گیا ہے. بتائیے وہ 50,000 کہاں سے لائے گا؟ مجھے یہ سمجھائیے آپ. ہر آدمی تو نہیں رشوت لے سکتا, ہر آدمی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. تو اب یہ چیزیں تو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ کرے. میں نے دیکھا کہ یہاں پر مسائل حل کرنے میں کوئی مخلص نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی آپ نے تھوڑا سا اچھا تبصرہ کیا, یہ خاص طور پہ اس وقت جو ہمارا بجلی کے بلوں کا ہے. میں 28 سال میرا تعلق رہا ہے پاور پلانٹس کے ساتھ, کسی زمانے میں بیرونی ملک, اور دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ تھا. وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. ابھی میں آپ کو بتاؤں, نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں, لیکن کسی شخص کو نہیں پتہ چلا کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. انہیں نے بھی یہ رکھا ہوا تھا کہ صاحب 300 یونٹ جو ہے ہم فری دیں گے, لیکن کیا تھا, 300 یونٹ کے بعد جو کاؤنٹنگ ہوتی تھی اس پر بل بنتا تھا. ہمارے کیا نہیں ہے یہ. اگر آپ 301 میں انٹر ہو گئی تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ زیادہ ہو گیا, ٹیکس بھی بڑھ گیا اور ریٹ بھی بڑھ گیا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اچھا, اب دوسری چیز یہ کہ اگر آپ اس میں مخلص ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں گے. جو اچانک اعلان کر دیا کہ ہم مغرب کے وقت دکانیں بند کر دیں گے, یہ تو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں آپ ملک کو. کیونکہ وہ بزنس مین تو ابھی رو رہا ہے بیٹھا ہوا کہ جو ہم 50,000 کماتے تھے ہم 20,000 کما رہے. آپ اس کو مغرب کے وقت بند کر دیں گے تو پھر کیا کمائے گا وہ؟ یعنی ملک اور زیادہ تباہی کی طرف جائے گا. بہترین حل یہ ہے کہ آپ بجلی کا بل اس کے پلاٹ, اس کے سائز, اس کے رقبے کے حساب سے رکھیے. ایک آدمی کا 1500 گز کا پلاٹ ہے, وہ بھی اسی ریٹ پہ بجلی لے رہا ہے. زیادہ سے زیادہ 65 جا رہی ہے اس وقت پر یونٹ جا رہی ہے. اور جو 80 گز کے پلاٹ پہ رہتا ہے وہ بھی یہی ریٹ دے رہا ہے.
تو یہ کیا جاتی ہے؟ تو آپ اس کو کیٹیگرائز کریں. اس طرح آپ جو ہے غریبوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. 200 کیا میں کہتا ہوں 500 یونٹ تک آپ انہیں بہت آسانی کے ساتھ ریلیف دے سکتے ہیں. ریلیف کی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ریلیف بالکل آپ دے رہے ہیں، ہوگی کہانیاں، لیکن یہاں پہ کیٹیگرائز کیسے کیا جائے گا؟ جو ادارے بجلی دینے والے ہیں، اور اسپیشلی کے پہ ہمیشہ سوال اٹھتا رہا ہے، اور مجھے اس پہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی کسی سے ڈرنے چھپنے والی بات نہیں ہے کہ آپ کے اپنے جو وہ ادارے ہیں جو اتنے پیسے لے کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور آگے ان کو جواب دہی بھی کوئی نہیں ہوتی، ان سے بھی جو تو ذرا پوچھ گچھ ہو کہ وہ کس کھاتے میں اتنے پیسے لے رہے ہیں. بہرحال مزید موضوعات پہ بھی مجھے بات کرنی ہے. یہاں وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ 76 ایئرس پاکستان کو ہو گئے، ہم رو رہے ہیں 3 سال 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، اور اس کے بعد یہ 16 ماہ. اس سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اس وقت کرپشن ہے، اور کرپشن اسی طرح سے ہوتی ہے جناب کہ ایک جب حکومت آتی ہے دوسری حکومت جاتی ہے، اور پھر پہلے والوں پہ کرپشن کے الزامات لگتے رہتے ہیں. جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ جناب بشرا بی بی سے 5 گھنٹے نیب نے تفتیش کی ہے کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگ کو شامل نے تفتیش کیا گیا ہے. کون ٹھیک ہے کون غلط ہے یہ تو ابھی وقتی فیصلہ کرے گا، لیکن ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو ہم کسی کو چور ڈاکو ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں، 11 سال ہم اس کام پہ لگتے ہیں. اس کے بعد جب ایک مارکیٹ میں آپ کسی کا امیج ڈیولپ کر دیتے ہیں تو پھر دوسرے کا جس کا آپ نے بہت ہائپ دے دی ہو اس کو آپ زمین پہ پٹک دیتے ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں جی یہاں پہ مہنگائی ہو رہی ہے، آپ پہ باہر کے لوگ جو ہیں بھروسہ نہیں کر رہے، آپ کے پاس جو ہے وہ پیسہ لگانے والے لوگ نہیں آ رہے. تو یہی سب کچھ ہوگا. آپ نے سیٹ تو کچھ کیا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو دوسروں کو چور ڈاکو کہتے تھے آج ان سے بھی تفتیش ہو رہی ہے. وہ کتنے حد تک ٹھیک ہے کیا نہیں ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. عبید کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب بات یہ آپ جو کہہ رہی ہیں، میں سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ بڑے صاحب نے ایک بات کی ہے تو اس کو ضرور میں اس پر کامنٹ ضرور کروں گا، کیونکہ وہ چلی گئی آن ایئر. ایسے ہی انہوں نے کہا کہ مارکیٹیں جلدی بند کرانے کی بات کر رہے ہیں، کاروبار کیا ہوگا. تو یہ میں بڑا بنیادی اختلاف ہے میرا اس بات سے کہ ہمارے یہاں 12 بجے اگر طارق روڈ پہ چلی جائیں کچھ لینے تو آپ کو بازار پورا بند ملے گا انشاءاللہ. یہاں لوگ 1 بجے تک سو کے نہیں اٹھتے ہیں. یہ ملک کی اکانومی چلے گی کیا؟ آپ اس کی کاروبار کریں گے کیا؟ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، آپ کو 6 بجے دفاتر کے باہر لائنیں ملیں گی، دکانیں کھلی ملیں گی، مالز کھلے ملیں گے. اور جو رش ہم یہاں کراچی میں صبح دیکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ رونا روتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے جی، جلدی کیسے بند کر دیں. باہر ملک میں آپ کو 6 بجے ٹریفک جیم ملے گا. کیا بات ہے جی. تو کچنا دوسری جگہ جانا ہے آپ کو ٹریفک جیم ملے زبردست بات کی بڑے صاحب نے، تو اس لیے میں نے کہا یہ بات میں ضرور کہوں ایک بار. تو آپ کی بات میں ہم بھی ایک بات ایڈ کر دیتے ہیں. کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا وہ ڈالر کی بات ہوتی ہے. ہم خود کون سے سدھرے ہوئے ہیں، جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے ڈالر اوپر ہونے والا ہے ہم بھر کے اپنے گھروں پہ لے کے چلے جاتے. جیسے ہی ڈالر کے ریٹس ہو گئے کہ ہمارے پاس 2 پیسے بھی آ جائیں وہ ہم نے جمع کر لینا ہے پیسہ، پھر ہم ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں. جی سر کنٹینیو کیجیے. میں آپ کو اب اکانومی پہ آپ نے تبصرہ یہ کیا کہ کسی کو ہیرو بنایا جاتا ہے پھر اسی کو گرا دیا جاتا ہے. وہ تو دیکھیں بڑی کامن اصل اختیار اس ملک میں جن کے پاس ہے، جب تک معاملات ان کے ساتھ کسی کے صحیح رہتے ہیں وہ ہیرو ہوتا ہے، اور جب ان کے معاملات کسی سے بگڑ جاتے ہیں تو وہ زیرو ہو جاتا ہے. یہ پچھلے کوئی 3 ڈیکیڈز کا 4 ڈیکیڈز کا یہی ٹریک ہے. جب سے کوئی ڈیموکریسی کے نام پہ کچھ بھی ہوتا رہا، 3-4 نہیں 7 کر لیں اس کو. وہ پھر فوجی اتوار کو تو میں ایکسکلوڈ کر رہا ہوں نا. دیکھیں میں ایک معمولی بات کرتا ہوں جو میڈیا سوشل میڈیا پہ ڈسکشن میں نہیں آتی ہے. عمران خان صاحب 2011 سے ایک دم پاپولر ہوئے. عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہیں، بڑے ہیرو ہیں ملک کے، قوم کے، بڑے عالمی امت مسلمہ کا لیڈر ہے. 2011 سے پہلے کیوں نہیں تھے؟ کوئی ڈسکشن؟ وہ تو 95 سے پالیٹکس میں تھے. 96 میں انہوں نے پارٹی بنا کے رجسٹر کرا لی تھی، 97 کا الیکشن بھی لڑا تھا. تو وہ اتنے 15-20 سالوں میں قوم کے ہیرو نہیں تھے یا امت مسلمہ کا لیڈر نہیں تھے. 2011 میں ہی اچانک کیسے بن گئے تھے؟ بات یہی ہے کہ وہ جسے پیا چاہے وہ سواگن. وہ جب نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر میمو گیٹ میں پہنچے سپریم کورٹ اور انہوں نے انکار کر دیا، مقدمہ کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا زرداری صاحب کی حکومت گرانے سے، حالانکہ بڑی کمزور حکومت تھی، بڑے آرام سے گرا سکتے تھے. مقتدر حلقوں نے ان کو اپروچ کیا کہ بھائی آپ یہ بڑا ملک دشمن ہے ان کو گرا دو. تو نواز شریف صاحب نے کہا بھائی ہم سیکھ کے آ گئے 90 کی دہائی میں، اب ہم نے حکومتیں نہیں گرانی، اپنا ٹائم پورا کرنا ہے.
حکومتیں نہیں گرانی ایک دوسرے کی, یہ پوری کر لیں پھر ہم کر لیں گے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ یہ تو اسٹیٹس کو ہو گیا, اب یہ اس کو نہیں گرائے گا, یہ اس کو نہیں گرائے گا, ہمیں کسی تیسری طاقت کی ضرورت ہے. انہوں نے وزیر اعظم کو گرانا شروع کر دیا. ایگزیکٹلی. تو اب ہم دیکھیں نا, یہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے. اب اچھا نہیں, یہاں پہ رک جائیں, مجھے بات کلیئر آپ کیجیے گا, اس کے بعد آپ آگے بڑھیے گا. لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا ٹھیک ہے اگر کسی نے بگاڑ کیا, ابھی تو تمام ہی ریٹائر ہو چکے ہیں نا, اب ہم ان کی بات بھی کر کے کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں وہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہوں, جیسے کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پیا من بھائی جو آپ نے مثال دی وہی سہاگن, لیکن یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو پیا کو کوئی بھی نہیں بھا رہا ہے, ابھی سب کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی پارٹی کوئی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی ہے, اس وقت صرف ملک کے اوپر توجہ دی جا رہی کہ چیزیں بہتر ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا یا وہی والی پریکٹس آپ ہے جو 76 ایئر سے ہوتی رہی ہے؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کے پروگرام میں ایک آدھ دفعہ پہلے بھی میں نے یہ بات کی کہ ابھی پاکستان کی ترقی کا یا اس کے اچھے مستقبل کا تو سوال ہی نہیں ہے. اچھا, اس وقت سوال ہے پاکستان کی بقا کا. بچ جائے وہ بہت ہے, ٹھیک ہے نا, آنیسٹلی اسپیکنگ, چاہے کسی کو برا بھی لگ جائے تو پاکستان بچ جائے وہ بہت ہے. اچھا, جو شخص اس ملک میں سب سے زیادہ طاقتور ہے چیف آف آرمی اسٹاف ہے الٹیمیٹلی, وہ انہوں نے ڈٹرمینیشن لی ہے کہ میں بدل دوں گا, حالات بہتر کر دوں گا. وہ تاجروں سے ملے کراچی میں, بزنس کمیونٹی سے, وہاں کیا باتیں ہوئی. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آج سے 6 مہینے بعد یا آج سے سال بعد آپ یقین کر لیں کہ اس سے زیادہ خراب حالات اس ملک کے ہوں گے, اس لیے کہ یہ سارا ماڈل جو ہم نے اپنا رکھا ہے یہ ڈیٹ بیسڈ اکانومی کا ہے. چیف صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سعودی عرب سے انویسٹمنٹ لے آؤں گا. آپ اس ماڈل کو دیکھیں, وہ کیا ہے, پاکستان کو رکھنے کو پیسے تو دے نہیں رہے, یا پاکستان کو وہ تو دے نہیں رہے کہ جاؤ آپ کو معاف کیا یہ رکھ لو. وہ تو ایک آئل ریفائنری میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, جس کا 30% وہ لگائیں گے, 70% یا پی پی ایل, او جی ڈی سی اور پی ایس او اور یہ سب ارینج کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں زمین پرچیز کی جائے گی, اس میں مشینری لائی جائے گی. وہ پاکستان کا تو کوئی فائدہ اس میں ہونا ہی نہیں ہے نا, بحیثیت اکانومی, بحیثیت ملک. یہ جو ماڈل ہے نا کہ ہم کسی سے پیسے پکڑ کے لے آئیں, اس ماڈل پر ہم سروائیو نہیں کر سکتے, کریں گے بھی نہیں آئندہ. اس سے زیادہ خراب حالات ہوں گے آنے والے وقتوں میں. 2016 میں جب سی پیک آیا تو ہم سنتے تھے کہ یہاں لوگ گھروں میں سو رہے ہوں گے, دروازہ کھٹکھٹا کے نوکری دی جائے گی. بھائی نوکریاں پڑی ہوئی ہیں, لے لو نا. وہ ریل پیل ہو جائے گی پیسے کی اس ملک میں, یہ تو آسمان کو چھو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. 42 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آنے والی ہے. 2023 تک پاکستان پتہ نہیں کہاں ہو جائے گا. 2023 میں پاکستان گھٹنوں سے ایڑیوں پہ آ گیا ہے. پاکستان یہاں آ گیا ہے کہ ایک خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے کچھ دے دو, رسول کا واسطہ ہے کچھ دے دو. یہاں پہ آ گیا ہے پاکستان. کیا دیا سی پیک نے؟ ہم ڈیٹ بیس ماڈل پہ کام کرتے ہیں, ہمارا سارا مائنڈ ہی یہی ہے کہ پیسے لے آؤ کہیں. لیکن سی پیک کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. سی پیک کا جہاں تک معاملہ آتا ہے, وہاں پہ جو سابق وزیر اعظم ہے ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے سی پیک کے معاملات کو خراب کیا. بہرحال یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا کہ کیا ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ سی پیک سے واقعی معاملات بہتر ہو سکتے تھے, لیکن وہ کیا نہیں گیا. اس میں بہت سی عالمی طاقتیں ہیں, موجود ہیں. اس میں نہ صرف پاکستان انوالو نہیں ہے, اس میں عالمی سیاستوں کا بھی کردار ہے, عالمی طاقتوں کا بھی بڑا کردار ہے. جو سیاست میں پاکستان جس محلے وقوع پہ ہے اس میں عالمی طاقتوں کی نظر ہے. کنٹینیو کریں گے عبید, لیکن اس سے پہلے جی سر, سی پیک میں آپ کو پتا ہے 30 ارب ڈالر پاکستان میں لگ چکے ہیں چائنا کے, 30 ارب ڈالرز. ٹھیک ہے, سڑکیں بن گئی ہیں, اور یہ 15 سال کا طویل مدتی قرضہ ہے, اور جو دوسروں سے مارکیٹ سے ہائر ریٹ پر ہے. ٹھیک ہے, اور چائنا یہ لکھواتا ہے اپنے ایگریمنٹس میں کہ آپ ہمیں ری پے نہیں, اس کو کوئی فکر نہیں آپ ری پے کریں, اس کو پتا ہے کہ آپ ری پے نہیں کر پائیں گے تو یہ ہمارا. اس معاملے کے نا 2 رخ بھی ہیں, اس معاملے کے اور بھی بہت سارے رخ ہیں جس پہ ابھی پروگرام میں تفصیل سے بات کرنے بیٹھیں گے, کسی اور پروگرام میں کریں گے. لیکن اس کا ایک اور رخ بھی ہے جو آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اس پہ کبھی بھی نہ فوج اور نہ ہی سیاستدان, کبھی بھی چاہے وہ آپس میں جتنے لڑ مر جائیں, کبھی نہیں جائیں گے کہ پاکستان میں اس قسم کے حالات ہو. لیکن یہ بھی ہمارے سامنے انفارچونیٹلی کہ یہاں پہ فورنرز کے گلے تک کاٹے گئے ہیں. انفارچونیٹلی جب اس قسم کے حالات ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی طرف آئیں گے جناب ندیم باقی مولوی صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا پروگرام میں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. سر یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جناب آرمی چیف کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, فالو اپ ہو رہا ہے, فالو اپ کے بعد چیک اینڈ بیلنس بھی ہے, چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے, پھر فالو اپ ہونا ضروری ہے, تمام چیزیں پیرل چل رہی ہیں. لیکن ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ابھی تو کریک ڈاؤن نہیں ہوا, ابھی تو کسی کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی. ایک نفسیاتی دباؤ ہی ہے اتنا کہ فورن سے ڈالر بھی باہر نکلنا شروع ہو گئے. ابھی تو کوئی ہم نے مارکیٹ میں اسٹریٹجی بھی نہیں طے کی کہ کرنا کیا ہے.
یعنی کہ اگر صرف کوئی ایک آواز بھی اٹھا لے تب بھی لوگوں کو اتنا خوف ہے کہ اب جو سلسلہ شروع ہوگا اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا. کون کون پھنسنے والا ہے اور کیا واقعی کام نہیں ہونا چاہ رہا, جیسے عبید کہہ رہے ہیں کہ نہیں امید اس وقت, اور جس ماڈل پہ لے کے چل رہے ہیں اس وقت مسائل ہوں گے, کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ دیکھیں, خوف زدہ کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا, بےایمان آدمی جو ہوتا ہے یا جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے. ایماندار آدمی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اور یہ دیکھیں جو کہ مارکیٹ کے اندر جسے ہم کہتے ہیں ایک فیک ڈیمانڈ پیدا کی جاتی, مصنوعی ڈیمانڈ تھی ڈالر کی, اور اسے اتنا اوپر لے کے گئے اور یہ ایک سٹا بازار بن گیا تھا. یعنی ایک ہی دن میں آپ دیکھیں وہ 10 روپیہ بڑھتا تھا, پھر 5 روپے نیچے آتا تھا, پھر 15 روپے بڑھتا تھا. مارکیٹ میں جیسے ہم کہتے تھے پمپ اینڈ ڈمپ, مارکیٹ میں پمپ ہوتا تھا, پھر اس کے بعد ڈمپ ہوتا تھا, پھر اسی طرح یہ گیم تھا. اور یہ گیم آج سے نہیں سٹارٹ ہوا تھا, یہ سٹارٹ ہوا سن 2016 سے. سن 2016-17 میں ڈالر تھا 110 روپے کا. دشمن ممالک نے یہ سوچا کہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو اس کی معیشت کو تباہ کر دو. اب تباہ کرنے کے لیے مختلف سوشل میڈیا کیمپینز بنے, مختلف لوگوں کو ایجنٹس نے اپنے, میں کہوں گا پاکستانی جو کہ نادان دوست تھے ان کو استعمال کیا گیا, اور ایک ہائیک کریٹ کی اور پالیسی بھی بنائی گئی فری فلوٹ ایکسچینج کی. یعنی کہ آپ جو ہے ڈالر کو مادر پیدر آزاد کر دیں, اور اس سے کیا ہوا, ڈالر جو ہے اس کی اڑان شروع ہو گئی, اور یہ 110 سے جاتے جاتے 180 پہ پہنچی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اب 180 پہ پہنچنے کے بعد ان کا نیکسٹ سٹیج یہ تھا کہ پاکستان کیونکہ آلریڈی ٹریپ ہو چکا تھا, مختلف ایگریمنٹس پہ سائن ہو چکے تھے, IMF سے معاہدہ ہو چکا تھا, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر رومر شروع ہوئے. آپ کو یاد ہوگا, عوام کو بھی یاد ہوگا, جب 180 پہ تھا کہا جاتا تھا 200-250 پہ پہنچ جائے گا, ڈالر لے لو. یہ آوازیں لگتی تھیں, اور جو تجزیہ کار ہوتے تھے, جو اکانومسٹ ہوتے تھے, وہ کہتے تھے پاسبل نہیں ہے. مگر تجزیہ کار سارے غلط اس لیے ہو گئے کیونکہ جب سٹاک مارکیٹ میں جس طرح سے سٹا چلتا ہے, 10 روپے کے شیئر کو 100 روپے لے جاتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سپورٹنگ نیوز. اس کے فنڈامنٹلز نہیں ہوتے, یعنی حقائق سے نہیں ہوتے. بات کریں سائیکالوجیکلی اس کو آپ دیکھیں نا, جب پاکستان کے پاس آپ دیکھیں ایک دور تھا, ایک دور نہیں بلکہ کچھ مہینے پہلے کی بات کروں گا, کہ کہتے پاکستان تباہ ہو گیا, پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان سری لنکا بن جائے گا, IMF کا بھی پیسے نہیں دیں گے. یہ ساری خبروں نے ڈالر کو اوپر لے کے گیا. پھر کیا ہوا, نہ پاکستان آج تک الحمدللہ تباہ ہوا, نہ ہی پاکستان میں. اچھا, مہنگائی کا دور کیسے چلا؟ ظاہر ہے ہماری جو بھی چیز آتی ہے وہ ڈالروں میں آتی ہے, اور ڈالر جب اوپر جائے گا تو وہ مہنگائی ہر چیز آئے گا. بجلی کس سے بنتا ہے؟ تیل سے بنتا ہے. تیل کس سے خریدا جاتا ہے امپورٹ؟ ڈالر سے. تو ہمارے یہاں بجلی مہنگی ہو گئی, ہر چیز مہنگی ہو گئی. اب جو کریک ڈاؤن ہوگا وہ ڈالر کے اوپر جو غلط طریقے سے ہولڈنگ کرتے ہیں ان کے اوپر ہوگا. تو ڈالر آپ دیکھ لیں 2 دن کے اندر 27 روپے نیچے آ گیا. اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, جب کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے تیزی کے ساتھ یہ جو سٹاک مارکیٹ کا جیسے ہم کہتے ہیں نا ببل پھٹ جاتا ہے, اسی طرح ڈالر کے جو جس طرح لے کے گئے وہ اوپر, وہ ببل پھٹ جائے گا اور پھر ڈالر ایسا ہی ہے, اور ایسا ہی امید کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو بدماشی ہے ڈالر کی, اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اور کرنسی میں بھی کام کر لیں تو بہتر ہے. آپ کے ہمسائے ممالک میں ایک اور ملک بھی ہے جس پہ عالمی سطح پہ سینکشنز لگی ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ طریقے سے یہ جو ڈاکومنٹ اکانومی کی بات میں کر رہی ہوں کہ انڈاکومنٹ اکانومی آپ کی, اگر اسی میں سے آپ بہتر کرنا شروع کریں تو بہت کچھ ہو جائے گا. کچھ نہیں تو بارڈر سسٹم میں اسٹارٹ کر دیں, اگر اس پہ سینکشنز ہیں اور آپ نہیں کر سکتے تو آپ کی ڈالر کی بھی تجارت داری کو آپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑے لیول پہ پالیسی ہے, جس طرح ابھی عبید کہہ رہے تھے کہ ہم جس ماڈل پہ چل رہے ہیں اس ماڈل کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اگر اسی ماڈل کو ہم نے لے کے چلے تو آگے مسائل حل نہیں ہونے. یہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہوگا, کاسمیٹک ہوگا, آگے اس کو صحیح ہونا ممکن نہیں ہے. آپ کو اتنے ہی آپ کے شوق ہے تو آپ یون میں آ جائیں, آپ جو ہے کسی اور چیز میں چلے جائیں, لیکن پاکستان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اتنے بڑے فیصلے لینے کی ضرورت ہے جس میں ہونا چاہیے نا کہ تب ہمت ہے تو کرو, وہ والا مثال ہے. بہرحال میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ امیر معظم بٹ صاحب. آپ کا تعلق تحریک انصاف سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ.
سر سب سے پہلے تو یہ پولیٹیکلی ایک چیز کو دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے اس وقت جو ایک ساتھی تھے ان کو شہریار آفریدی صاحب کو گرفتار کرنے والوں کو ہی سزا سنا دی گئی ہے. ایک وکیل کی حیثیت سے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ عدالت میں جب بھی کوئی مسئلہ زیر غور آ جاتا ہے تو اسے قانون ہی کی بنیاد پہ دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے. تو اگر عدالت نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے تو وہ تو پھر ظاہر ہے اسی طور پر اس کا نفاذ ہونا ہے. ہم کسی بھی حکم کو پسند یا ناپسند تو کر سکتے ہیں لیکن اسے ماننا ضروری ہوتا ہے. شہریار آفریدی کے معاملے میں ابھی تک جو صورتحال یہ تھی وہاں پہ جو انویسٹیگیشن ایجنسیز تھیں اور جس طرح کا برتاؤ ان سے ہو رہا تھا یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی شفاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا نیک نیتی کے ساتھ مقدمہ چلایا جا رہا ہے. تو انہی پہلوؤں پہ بات کی جا سکتی ہے. اور اگر عدالت نے سزا ان لوگوں کو سنائی ہے کہ جنہوں نے شہریار آفریدی پہ کے ساتھ جو ہے وہ الزام تراشی کی تھی تو عدالت نے ذمہ داری کا مظاہرہ ہی یقیناً کیا ہوگا قانون کی بنیاد پہ. چلیں ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ الیکشنز کی کمپینز کی بات کی جاتی ہے، سیاستدانوں کو آگے آنا چاہیے. فی الحال تو دور دور تک ہمیں تو کوئی ایسے چانسز نظر نہیں آ رہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کچھ نہ کچھ کمپینز چلتی. یہ وکلا کو کیوں آگے آنا پڑا ہے کمپینز کے لیے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا تحریک انصاف کے پاس اب کوئی موجود نہیں ہے جو کمپینز کو آگے لے کے جائے گا؟ وکلا برادری ہمیں نظر آتی ہے، پیشکش نظر آتی ہے اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے. کیا تدیہ کریں گے؟ تحریک انصاف نے بروقت مجھے اسٹوڈیو میں آواز نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، رابطہ منقطع ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی جو ہے سیاست پہ بھی بات کریں گے. اس وقت محسن کاظمی صاحب شارٹ کمنٹ کیجیے گا. اس وقت جو سیاست کی صورتحال ہے کیا سمجھتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے؟ پیپلز پارٹی تو اب بہت اچانک سے ایکٹیو نظر آ رہی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن جو حالات ہیں ہمیں الیکشنز تو دور دور تک نظر ہوتے ہوئے نظر آ نہیں رہے. آئین کو بھی آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. کیا دیکھتے ہیں، کیا آئین سے اس حد تک بغاوت ہی ہم کہہ سکتے ہیں بغاوت کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس وقت جو حالات آپ کے سامنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، دن بدن یہ حالات خراب ہو رہے ہیں، بہتر نہیں ہو رہے ہیں. اور آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے 3 مہینے 6 مہینے زیادہ سے زیادہ 9 مہینے اور اٹھا سکتے ہیں آپ. تو اب بہترین حل یہی ہے کہ آپ اس اسٹیج پہ آگے جہاں پہ آپ کو انتخابات کرانے چاہیے، شفاف کرانے چاہیے، اور جس کو بھی عوام سپورٹ کرے وہ آئے حکومت میں. 5 سال کی اس کی حکومت ہوگی، مینڈیٹ ہوگا، پوری دنیا کی توجہ ہوگی، لوگ اسے قرضہ بھی دیں گے، اس پہ اعتماد بھی کریں گے، عوام بھی اعتماد کرے گی. سارے حالات جو ہے آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوں گے. اس کے علاوہ جو بھی آپ راستے اختیار کر رہے ہیں ان میں کوئی راستہ اس ملک کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا رہا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں جمہوریت ہی واحد راستہ ہے جو چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے اور عالمی سطح پہ اعتماد جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جمہوریت تو بھی بہت دور کی بات ہے. یہاں تو رول آف لا پہ بات نہیں کر رہے ہیں. جب آپ بتائیے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آپ نے نہیں مانا 14 مئی کا، وہی دن تو بگاڑ کا ہے. اور یہ میں تو کہتا ہوں سپریم کورٹ کو چاہیے تھا، ہمت کرنی چاہیے تھی. انہی نے اس کو پینڈنگ کیس میں کیوں ڈالا؟ بھئی ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، آپ نے خود ہی تسلیم کیا، آپ کو اسی وقت ایکشن لینا تھا. اگر یہ ایکشن لے لیتے تو آج یہ آوازیں نہیں اٹھتی کہ اب الیکشن کب ہوگا. ابھی تک چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ڈیٹ نہیں دی ہے. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ 9 اگست کو یہ اسمبلی ختم ہوئی اور آج تک ڈیٹ نہیں دی. کم از کم آپ ایک فائنل ڈیٹ تو دے دیں. بہرحال میری امید یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پریسیڈنٹ صاحب مل کے کوئی راستہ نکال رہے ہیں اور یہ ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی. سر پریزیڈنٹ صاحب کوئی راستہ نکالیں گے تو ممکن نہیں لگتا. یہ تو وہی بات ہے کہ راجہ ریاض صاحب کریڈٹ لے جا رہے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کا نام انہوں نے دیا تھا. اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے صدر صاحب بھی کریڈٹ لے جائیں. چلیں جناب کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے کہ کوئی چیزیں ججز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، بسط احترام جب آپ ایک ادارے کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ وہی ادارہ ہے جو وقت آنے پہ پی سی او ججز پہ حلف بھی اٹھا لیتے ہیں، اور انہی کو اگر نہیں بھی کہلایا جاتا تو ان کو بیک بھی کر دیا گیا. اور ماضی میں ہمیں مثالیں ملتی رہی ہیں کہ پھر اپنے ہی لوگوں کے لیے، اپنی ہی برادری کے لیے یہ برادری نہیں بولی. پاکستان ایسی تاریخ سے، ایسی باتوں سے بھرا پڑا ہے. مزید بات کریں گے لیکن ایک وقت ہوئے چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور عبید شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. عبید شاہ صاحب, جو ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور یہ کہا جاتا ہے جی سب کو مل کے کرنا چاہیے اور جس پہ بھی اعتماد کریں آگے, لیکن جس پر بھی اعتماد کریں عوام اور وہ ووٹ اس کو پڑے اور وہ پھر آ کے جو ہے وہ حکومت سنبھالے, تو تمام ہم پارٹیز کو تو ساتھ لے کے نہیں چل رہے, جو ہمیں آگے سلسلہ نظر آ رہا ہے, اور عوام ابھی بھی ایک پارٹی کے ساتھ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. اس صورتحال میں کیا سمجھتے ہیں جو پولیٹیکل ویکیوم کھڑا ہوگا, اس کا کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اپنی رائے میں الیکشن ابھی نہیں ہونے والے. پہلی تو بات یہ ہے, طویل عرصے تک نہیں ہونے والے. کچھ بھی نہیں تو شاید 2024 کے کوئی مڈ کے بعد سیکنڈ ہاف میں کہیں شاید ہو جائے. کم سے کم سال تو نہیں ہونے والے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ چیف صاحب جو ہیں ہمارے آرمی چیف صاحب, کیونکہ بات تو ہم ایسے حالات میں ہیں کہ ہمیں صاف صاف ہی کرنی چاہیے. اب تو بچے کر رہے ہیں. ہاں, اشاروں کنایوں والا زمانہ ہی نہیں رہا, دور ہی نہیں رہا. تو اتنی سیاسی بلوغت ہے ماشاءاللہ کہ ہر آدمی ہر بات جانتا ہے. تو دیکھیں, ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہے نا وہ ڈٹرمنٹ ہیں کہ وہ کچھ بہتری کر لیں انشاءاللہ. ہم بھی امید کرتے ہیں کریں. ایٹ لارج اینڈ ایٹ لاسٹ کسی بھی صورت میں ذاتی طور پر سویلین سپریمیسی کے ساتھ ہوں. میں فوجی رول کے, اقتدار کے اور سول میں مداخلت کے بالکل حمایت میں نہیں ہوں ذاتی طور پہ, کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, بٹ لیکن یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب ڈٹرمنڈ ہیں, اختیارات ان کے پاس ہیں. اگر وہ کچھ ملک کے لیے اچھا کر ہی لیتے ہیں تو مور دین ویلکم. اچھا عبید شاہ صاحب, میں آپ سے صرف ایک منٹ کے لیے میں کہوں گا آرمی چیف صاحب کے 2 ٹائر پلانز ہونے چاہیے. مختصر سی بات کروں گا. نمبر 1, ہم نے ڈالر پر بہت بات کی ہے نا ابھی, ڈالر کو کنٹرول کرنا, لوگ ملک کی محبت میں ڈالر کا کاروبار نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ سب کچھ نہیں سنتا کوئی بھی. آپ کو بھی بچ رہے ہیں, آپ بھی خرید لیں گی, کوئی نہیں, nobody pays a heed. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ میں آرمی چیف صاحب کو یہ کہوں گا, جان ایلیا صاحب کا ایک شعر سناؤں گا, تم پہ مرنے سے تو اچھا ہوتا, تم پہ مرنے سے تو اچھا ہوتا, ہم کسی حادثے میں مر جاتے. وہ جو کرنے جا رہے ہیں اس سے اچھا کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ 2 پلانز ہیں. یہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا, پیسے لانا, انویسٹمنٹ کرانا, اس کو چھوڑ دیں, اس ماڈل سے باہر آ جائیں. 1000 آدمی کی لسٹ بنائیں جو پچھلے 15 سالوں میں مختلف وقتوں پر مختلف عہدوں پر رہے, سول بیوروکریٹس بھی اور الیکٹڈ لوگ بھی. ہر ایک کے گھر سے, ہر ایک کے پاس سے کم 50 کروڑ روپیہ ڈالر کی شکل میں, 50 کروڑ ڈالر اور خربوں روپیہ پاکستانی جو ہے وہ نکل آئے گا. کسی کی بھی نہ سنیں, پہلے تو وہ وصول کریں. اگر کرنے ہی جا رہے ہیں, بلین کی کہانی ہے, کرنے ہی جا رہے ہیں تو سعودی عرب کو چھوڑے نا, یو اے کو چھوڑے نا, IMF کو چھوڑے نا, یہاں سے پہلے ریکوری کر لیں, پہلی بات. اور دوسری بات کیا کریں, ہر قسم کی مراعات جو ہے نا وہ بند کر دیں. وابڈا 9 ارب روپے کی بجلی اپنے ملازمین کو فری دیتا ہے. PIA سال کے 3.5 لاکھ ٹکٹ فری دیتا ہے. 3.5 لاکھ ٹکٹ, ایک ٹکٹ 20,000 روپے کا ہو تو 6 ارب روپے بن جاتے. بہرحال یہ تو ہے کہ جتنا ابھی عبید, معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کو انٹرفیئر کر رہی ہوں بیچ میں, لیکن میرے پاس پینل بڑا ہے. یہ تو ہم نے بھی جب پورے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے دیکھا اور میں نے بجٹ کو جب اینالائز کیا, تو آپ کے جو 7,000 ارب ہیں وہ تو صرف آپ کے ان اخراجات پہ جا رہے ہیں جو آپ کی پینشنز ہیں, جو آپ کی مراعات ہیں, صرف اس میں جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ اتنا تو کماتے نہیں ہیں جتنا آپ سے مراعات میں اور پینشنز میں اور ان چیزوں میں آپ دیتے ہیں جس میں آپ سبسڈی دے رہے ہیں. بہرحال سوچنے کا مقام ہے, نہیں ہونا چاہیے. چونکہ میرے ساتھ ریموٹ میں موجود ہیں اور بیچ میں لائن ڈراپ ہو گئی تھی, ایڈوکیٹ امیر معظم بٹ صاحب. سر, آپ سے وہی سوال ریپیٹ کریں گے, یہ جو وکلا ہیں وہ کیوں اس وقت اس الیکشنز کمپین اور تحریک کا حصہ ہیں, اس کو کچھ وضاحت کیجیے گا اس کی. جی, میں بنیادی طور پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ تحریک انصاف نے بر وقت یہ ویژولائز کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے جا رہا ہے. اسی لیے انہوں نے نظم کے اعتبار سے بہت پہلے ہی رول آف لا کی نسبت سے ایک تحریک شروع کر دی تھی, اور اس امر کو بھی زیر غور رکھا تھا کہ آئندہ الیکشنز کے لیے خاص طور پہ توجہ دی جائے وکلا برادری کو, جو کہ اسمبلیز میں پہنچ کے آئین اور قانون کی مدد سے رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کو پریزرو کرنے میں اپنا کردار سر انجام دے سکتے ہیں. اور خود لائرز نے بھی, خصوصاً انصاف لائر فورم نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ PTI کو آ کے فور فرنٹ سے لیڈ کریں گے اور رول آف لا کی نسبت کام کریں گے. سو یہ تیاری جو ہے یہ پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی کہ تاکہ کرائسس کے وقت پہ ہم ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں. سر, یہ تیاری اس وقت شروع ہوئی تھی یا یہ تیاری اس لیے شروع ہوئی تھی کہ آپ لوگوں نے فور کاسٹ کر لیا تھا کہ آپ کے چیئرمین جن لوگوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے؟
دیکھیے الیکشن پروسیس ہو یا پارٹی کا نظم ہو، ہر چیز کو آبزرو کیا جاتا ہے. ویجیلنٹ پارٹی جو ہوتی ہے وہ اس کی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ نظم کو بھی سمجھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نظام کون سا رائج ہے. پاکستان بنیادی طور پہ ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے. ڈیپ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ریاست جس کا کنٹرول سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں نیشنل انٹرسٹ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک اینیمی بارڈرز میں گھرا ہوا ہے. یہ خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اول تو ملک کو قائم رکھا جائے، ریاست کو اینیمی سے بچائے رکھا جائے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ بھی انہی کے ہاتھوں میں ہے. اس لیے اور خصوصاً یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب پولیٹیکل پروسیس ایشو ہوتا ہے تو چونکہ کنٹرول سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتا ہے، اسی لیے پالیٹیشین یا قتل کر دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، مقدمے بنا دیے جاتے ہیں، کرپٹ کر دیے جاتے ہیں. انہی کی فیسیلیٹیشن سے لوگ برسر اقتدار آتے بھی ہیں. تو پاکستان جو ہے میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پازیٹیو بات ہم نہیں، مطلب کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے، اور آپ نے 2-3 چیزوں میں پازیٹیو بھی بات کی. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی مجبوری ہے یا یہ زبردستی کا فیصلہ ہے؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بارڈرز پہ جس طرح گھرا ہوا ہے اس میں ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے یا ہم نے ایمفیسائز کیا ہوا ہے؟ اس میں میں نے عرض کی نا کہ وجوہات ساری آ جاتی ہیں. ضرورت تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک مستقل ضرورت ہے، ٹیررزم کے اگینسٹ ہو یا دوسرے اینیمیز بارڈر کی نسبت سے ہو، یہ تو ایک بات رہی. لیکن دوسری بات یہ ضرور ہے کہ کسی بھی ملک کے لوگوں کو ارتقاء کے مرحلے میں جانا ہوتا ہے جہاں پہ کانسٹیٹیوشن کو آپ نے اطلاق کی حالت میں لے کے آنا ہے. پاکستان چونکہ ابھی تک ڈیپ اسٹیٹ ہے نا، اسی لیے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. جو بھی پولیٹیشنز، آپ تھرو ہسٹری دیکھ لیں، لیاقت علی خان سے آپ بھٹو تک آ جائیں، بھٹو سے لے کے عمران خان تک آ جائیں، ان تمام تر پروسیسز کو آپ دیکھیں گے یا وہ لوگ شہید ہوئے یا منظر سے ہٹا دیے گئے، اور ڈیپ اسٹیٹس میں یہ ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. لیکن جو ہو رہا ہے نا وہ آئین کے مطابق نہیں ہو رہا، یہ چیز طے ہے. یہ یقیناً سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی بنیاد پہ ہے. پینل میں کافی لوگ موجود ہیں. ایک سوال کا مختصر سا جواب دیجیے گا مجھے. توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ابھی بشرا بی بی سے بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے، 5 گھنٹے جو تفتیش کا عمل جاری رہا ہے، کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ میں یس کر رہا ہوں کہ سلوک انہی سے کیا جا رہا ہے. سامنے تو آ گیا کہ ہر حکمران جو رہا وہ توشہ خانہ سے اسی طریقے سے ایکسچینجز کرتا رہا ہے. تو یہ جو سلوک ہے یہ صرف ان کے ساتھ ہونا یہ مناسب نہیں ہے. اور پھر جو فیئر ٹرائل والی بات ہے وہ ہوئی نہیں تھی. پورا ملک جو ہے اس بات کو دیکھتا بھی ہے، اور اب تو ہائی کورٹ نے بھی جو حکم کو سسپینڈ کر دیا ہے. سو میں یہ کہتا ہوں کہ بدنیتی پہ مبنی کوئی بھی اقدام جو ہے وہ چاہے فائدے کے لیے ہی کیا جائے، قانون جو ہے اسے صحیح نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ کنڈیم کرتا ہے. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ امیر معظم بٹ صاحب. ندیم باقی مولوی صاحب، یہ پولیٹیکلی تھوڑی سی بات کریں گے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی بدنیتی پہ جو چیزیں ہو رہی ہوں اس کو وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی، لیکن توشہ خانہ کیس میں اسپیشلی اگر کسی کو بلایا جاتا ہے، کسی فریق کو پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو کرنا تو پڑے گا اس طرح سے، ورنہ کیسے چیزیں بہتر ہوں گی؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی نشانہ بنایا جا رہا ہے، دشمنی کی جا رہی ہے، نیب بھی اس طرح سے کام کر رہا ہے جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں؟ اصل میں پی ٹی آئی کو عادت ہو گئی کہ جو جج صاحب کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو، آپ آئیں، تشریف رکھیے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، 70 سالوں میں آج تک کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیسے ہیں، گڈ ٹو سی یو، آئیے. تو یہ آپ دیکھیں. دوسری بات، 70 سالوں میں جس پاکستانی سے آپ پوچھ لیں، جس وکیل سے پوچھ لیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ آئیے، بیٹھیے، آپ کی تحقیقات جب تک ہو رہی ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو لائیں، دوستوں کو لائیں، بیٹھیں، اور آپ کو اور کسی کیس میں پکڑے بھی نہیں جائیں گے آپ. تو یہ چیزیں جو تھی یہ بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ دے رہی تھی. مگر پھر بھی ہمارے ملک کے اندر میں کہتا ہوں قانون کی عزت کی گئی، آج تک عزت کی جاتی ہے. ہم یہی کہتے ہیں، حالانکہ عام سننے والے آج تک حیران ہیں کہ یار آج تک ہم نے کبھی کسی کورٹ میں نہیں دیکھا کہ کسی کو کہا جائے کہ جناب. تو یہ جو صورتحال جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا، جج کسی سے بات نہیں کرتا تھا، صرف
कोर्ट के केस के बारे में पूछा जाता था। मतलब आपका, मैंने जो सवाल पूछा आपने जो जवाब दिया उसमें ये मतलब है कि आपका कि 22 हो रहे हैं और अभी जो ये कह रहे हैं हम किसकी बात मानी, तो वही बात हो गई कि वो क्या कहते हैं मीठा मीठा हापा और कड़वा कड़वा, बस ये बात कोई भी जो कर रहा है वो अपना अपना चला रहा है और आप जो है जो चीज जिसके मुताबिक नहीं चलता फिर वो वही बात है। आप देखें ना 2018 से अभी तक वही अदालत ही थी ना जो 12 बजे खुली भी थी और खान साहब की गवर्नमेंट भी गई थी, तो वही अदालतें थी, वही अदालतें हैं जो उन्होंने गुड टू सी यू का, वही अदालतें हैं जो रिहाई करने के बाद वापस से भी डाल रही है परवेज इलाही साहब के साथ क्या हो रहा है, तो चीजें तो ऐसे ही चल रही हैं। देखिए बात ये होती है कि जब आप एक इंसाफ के कुर्सी पे बैठते हैं, चाहे मैं नहीं कह रहा कि गलत किया, मैं ये कहता हूं एक नॉर्म्स होते हैं। जब आप जज बनते हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का फैसला गलत है या सही है, मैं ये कहता हूं एक नॉर्म्स होते हैं। आप जिसके केस लड़ रहे हैं या जिसके हिसाब से जिसका केस आया हुआ आप उनसे सिर्फ केस के मुतालिक बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात 16 सितंबर 2018 से अभी तक इमरान खान साहब का मशहूर था जब भी गलती करते थे वो यू टर्न मारते थे। चलिए सर इस पे बात करेंगे, लेकिन वही बात है कि अभी 16 सितंबर को लोग जाने भी वाले हैं, उससे पहले इन चीज़ों पे डिस्कशन करना, हम तो वो होता है ना कि जनाब रिटायरमेंट के बाद बड़ी बड़ी गुफ्तगू करते हैं, तो अभी कुछ दिन बाकी हैं। सर लास्ट कमेंट कीजिएगा, मामला कैसे बेहतर हो सकता है? मैं तो कोई हौसला अफजा ना सूरत हाल देखता हूँ ना बात कहने की पोजीशन में महसूस करता हूँ खुद को। नहीं करें सर, हौसला दे दें लोगों को। बड़ी मैं तो नौजवानों से बड़ी वो हो गई हूँ कि बड़ी नाउमीदी में है, आप ना करें इस तरह से। लोग मुल्क छोड़ छोड़ के भागे जा रहे हैं, इतनी तेजी से माइग्रेशन हो रही है एक तरह की। मैं तो ये कहूँगा देखें वक्त अभी यही है कि माइग्रेट कर जाए, कि हम संभल जाएं अगर संभल सकते हो, इसके बाद वक्त मिलेगा नहीं, मेरा ये ख्याल है। और इस मुल्क में तारीख अगर कभी किसी को पकड़ेगी तो जो इस मुल्क का सबसे ताकतवर आदमी है उसे ही जिम्मेदार ठहराएगी। वो ले लें कोई अच्छे फैसले इस वक्त और मुल्क उसी तरह बदल जाए इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। सर लास्ट कमेंट कीजिएगा, चीज़ें किस तरह से होती हुई देख रहे हैं आप? मैं तो नाउमीदी को कुफ्र समझता हूँ और हमने ये उतार चढ़ाव पाकिस्तान में बहुत देखे हैं और बस 2-3 खराबियां हैं। काश ये खराबियों पे तवज्जो दे दें, क्योंकि पाकिस्तान में जितने मार्शल्ला लगे हिंदुस्तान में एक मार्शल्ला नहीं लगा। आज आपका जो बिजली का बिल है 65 रुपए का है पर यूनिट, हिंदुस्तान में 2.5 रुपए का है। आपकी करेंसी डाउन है। कल तक हम उनसे मुकाबला करते थे, आज हम इस काबिल भी नहीं है कि उनसे कोई मुकाबला करे। तो इसमें बैठ के हमारे स्टेक होल्डर को बैठना पड़ेगा और कोई फाइनल करे। मैं बार बार कह रहा हूँ फाइनल कुछ नहीं होगा, आवाम का फैसला आपको तस्लीम करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद थे। बात सिर्फ इतनी है कि नाउमीदी की कैफियत नहीं होनी चाहिए। बेहतरी कौन ला सकता है? बेहतरी आज का नौजवान ला सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों से अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। करप्शन में हम खुद कितने हिस्सेदार है, एक इंडिविजुअल कितना हिस्सेदार है, उसको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है। मुल्क कुर्बानी मांगता है। मैं और आप आज अपने आप से सवाल पूछें कि मैंने और आपने कितनी कुर्बानी दे दी, तो जवाब ना होगा। आज अगर पेट्रोल के नर्ख बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले जो है वो लाइनों में खड़े हुए होते हैं और सबसे पहले हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और जितने का भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम बड़े मज़े से डलवा के जो आ जाते हैं। उसके बाद हम कह रहे होते हैं यूं गया, ऐसा हो गया, फला हो गया। पाकिस्तान में अभी भी नौजवान मौजूद है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के टॉप तरीन मुल्कों में आता है, जो कि यहाँ पे लोग कंप्यूटर के पीछे नौजवान काम कर रहे हैं और अपनी इनकम का जरिया बनाया हुआ है। अगर आपका मुल्क किसी भी तरह से तरक्की कर रहा है और आप उसमें कैसे साथ दे सकते हैं वो ज़रूरी है। अगर फैसला साज कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको भी पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन फैसला साजों के लिए भी एक पैगाम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाने की ज़रूरत है इस वक्त। चाहे आपकी पॉलिटिकली जितनी भी चीज़ें चल रही हों उसको एक तरफ करते हुए जमहूरियत के तसलसल को बका रखने के लिए और लोगों को साथ लेके चलने के लिए जमहूरियत के अलमबरदार बनना ज़रूरी है। इदारों को इदारों की हद तक रहना ज़रूरी है, वरना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।